ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 جولائی 2016 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالایمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ بھی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کر رہے ہیں۔ ہم اس پروگرام کو لائیو آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پیش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے جس میں ہم آپ کی باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولیات موجود ہیں جن کے ذریعے سے آپ اپنی بات کو ہمارے اسٹوڈیو تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ ایم ٹی اے کے جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں اور جو ہمارے اس پروگرام راہ ہدیٰ کے ریگولر ویورز ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے سے ہم نے قادیان سیریز کا آغاز کیا ہے، اور قادیان سیریز میں جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ میں اپنے نئے جو ویورز ہیں جنہوں نے گزشتہ پروگرام نہیں دیکھا ہے ان کے لیے بتا دوں کہ ہم اس مکمل سیریز میں اللہ تعالیٰ کی جو آخری شریعت ہے قرآن مجید، اس کے متعلق تفاصیل پیش کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کی تفاصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ جو ہماری سیریز کا پہلا ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے قرآن مجید کے نزول کی ضرورت کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ ہمارا جو یہ گزشتہ ایپیسوڈ ہے اگر کسی نے اس کو مس کر دیا ہے تو یوٹیوب کے الاسلام چینل میں جو پروگرام راہ ہدیٰ کے آرکائیوز ایپیسوڈز موجود ہیں اس میں آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے قرآن مجید کے نزول کی ضرورت کے تعلق سے بات کیا ہے۔ آج اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں گے اور قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت کے جو انتظامات ابتدائی نزول کے وقت کیے گئے تھے ان کے متعلق کچھ تفاصیل ہم آج کے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام آج ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات غیر متبدل اور تحریف سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر تعصب سے پاک کوئی انسان اس آیت پر غور کرتا ہے تو اس کو بخوبی معلوم ہوگا کہ یہ کوئی دعوی انسانی نہیں بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی، ابتدائے اسلام کے چند سال بعد اس آیت کا نزول ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کی انتہائی قسم پرسی اور کمزوری کی حالت تھی اور دشمنان اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلاتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ جو دشمن، یہ جو مخالفین اسلام،
اسلام کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اسلام کو کیا ختم کریں گے بلکہ اسلامی تعلیمات کا ایک ادنا سا حصہ، ایک شوشے کو بھی یہ تبدیل یا اس کو بدلنے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک پرشوکت اور زوردار وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت کے تعلق سے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جب ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی امر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے خاص انتظامات کیے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم اگر ظاہری حفاظت کی بات کریں گے قرآن مجید کی، تو اس کی دو بنیادی ذرائع اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے۔ ایک یہ کہ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات کو ضبط تحریر میں بھی لایا جاتا تھا، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو حفظ کرنے کا رجحان بھی مسلمانوں میں پیدا کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن مجید کو یاد بھی کیا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کے معاً بعد اس کی تعلیمات کو پوری دنیا میں پھیلا دیا ہے، اور جس کے بعد قرآن کریم میں کسی قسم کی تحریف یا تبدیل کا امکان ہی باقی نہیں رہا ہے۔ ظاہری حفاظت کے جو سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اس کے علاوہ قرآن کریم کی معنوی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے، اور یہ ایک ایسا انتظام ہے جو غیر اللہ کی دخل سے بکلی پاک ہے، اور وہ انتظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی وحی اور الہام کے ذریعے سے قرآن مجید کی تعلیمات کو ہمیشہ ہمیش کے لیے زندہ رکھا ہے۔ چنانچہ ہر صدی کے سر پر مجددین کی بعثت عمل میں آتی رہی، جنہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلایا اور اس کی حقیقی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور پھر 14ویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام بانی سلسلہ علی احمدیہ کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر مأمور فرمایا، اور آپ علیہ السلام کے سپرد، جیسا کہ پیشگوئیوں میں اس کا ذکر ہے، یقیم الشریعہ، کہ شریعت کو قائم کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا، قرآن کریم کے اعلیٰ مقام و مرتبہ کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور قرآن کریم کے حقائق و معروف سے دنیا کو روشناس کرایا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے احیاء اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کو ایک نئی زندگی اس زمانے میں عطا ہوئی، جو پھر بعد میں خلافت احمدیہ کے ذریعے سے قرآن مجید کے حقائق اور معارف دنیا کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا خلافت احمدیہ کی صورت میں ایک مستقل انتظام فرما دیا ہے، جس سے جماعت احمدیہ آج استفادہ کر رہی ہے، اور دنیا کو بھی قرآن مجید کی حسین تعلیمات اور قرآن کریم کی امن بخش تعلیمات سے آگاہ کر رہی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں ایک مرتبہ پھر آپ کو ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا عنوان بتا دوں کہ آج ہم قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ اس موضوع سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات کو ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، اس کی آیات کی حفاظت کے لیے ابتدائی طور پر کیا انتظامات موجود تھے، اس کے تعلق سے میں آپ سے کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام، اس قرآن مجید کا نام قرآن مجید فی لوح محفوظ رکھا ہے۔ قرآن یعنی وہ ایک صاحب مجد قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا نام قرآن رکھا، قرأ یقرأ قرآناً، یعنی ایسی کتاب جو پڑھی جانے والی ہے۔ اس کا نام قرآن رکھنا ہی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن مجید میں ذکر کر دیا، قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جائے گی، اور یہ قرآن بنی رہے گی، یہ قرآن ہونا ثابت کرتی رہے گی۔ ہر زمانے میں، ہر مکان میں اس کو لوگ قرآن سب سے زیادہ پڑھیں گے اور سب سے زیادہ اس کو یاد کریں گے۔
آج 1500 سال گزرنے کے بعد، یعنی قمری اعتبار سے آج بھی دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے، کروڑوں مرتبہ یہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اور یہ لفظ قرآن ثابت کر رہا ہے کہ واقعی جو اللہ نے اس کا نام رکھا تھا یہ اسم با مسمہ ہے، اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور رہی اور قیامت تک رہے گی، ہر زمانے میں، ہر مکان میں۔ چاہے آپ چین لے لیں، انڈونیشیا لے جائیں، افریقہ لے لیں، قرۂ ارضیہ کا کوئی علاقہ لے لیں، اس علاقے میں سب سے زیادہ یہی کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، اور اپنا قرآن ہونا ثابت کرتی ہے کہ سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے۔ دوسری بات جو اس میں کہی گئی، فی لوح محفوظ، کہ تم اس کی حفاظت کے بارے میں نہ سوچو۔ یہ تو ایک لوح ہے جس میں یہ محفوظ کی گئی ہے، اور اس کی حفاظت اور محافظت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرمایا، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، یہ ایسی کتاب ہے جو لکھی گئی ہے، جو شائع شدہ کتاب ہے، فی رق منشور، چمڑوں کے صحیفوں میں یہ محفوظ ہے۔ وہاں لوح کہا، یہاں رقن یعنی چمڑے کے صحیفے ہیں، اس میں یہ محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور بات کہہ کے ہم کو یہ بات سمجھائی، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، یقینی اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کا پڑھایا جانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کے بہت سے معنی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ یاد کی جانے والی کتاب ہے، ہمیشہ اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا، اور اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم اس کے دائمی اور ابدی محافظ ہیں، کوئی اور محافظ نہیں۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد موجودہ ترتیب جو قرآن مجید کی ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات یہ کہی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے پڑھنے والے پڑھ، لا ریب فیہ، اس قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ شک سے مبرہ ہے، نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل ہے، جیسے یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ویسے کا ویسا ہی یہ محفوظ ہے، اور بغیر کسی شک کے تو اسے پڑھتا چلا جا۔ اب اس تمہید کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی حفاظت کے سامان کیا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اس کو محفوظ رکھنے کے کیا انتظامات کیے۔ جب ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں، قرآن مجید کے مجموعی الفاظ 77,934 ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق قرآن مجید کے کل الفاظ 77,934 ہیں۔ اس کے جو نزول کے ایام ہیں وہ 7,970 ہیں۔ اب جب ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو اوسطاً 9 الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دن میں نازل ہوتے رہے۔ یہ بات درست ہے کہ کبھی آیات لمبی نازل ہوئیں، صورتیں نمبر حاضر ہوئیں، اور کچھ دن ایسے بھی آئے جس میں قرآن مجید نازل نہیں ہوتا رہا، لیکن معدل اور اوسط جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ 9 الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے تھے 7,970 دنوں میں، 77,934 الفاظ تھے۔ جب یہ الفاظ نازل ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام الگ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ آپ کو یہ اچھی طرح ذہن نشین نہیں ہو جاتے تھے۔ آپ جب یہ وحی کا جو کیفیت تھی وہ ختم ہوتی تھی تو آپ یہ الفاظ صحابہ کو زبانی یاد کرواتے تھے۔ 9 الفاظ یاد کرنا کچھ مشکل نہیں تھا ان کے لیے۔ عرب لوگ تو سینکڑوں اشعار پر مشتمل قصائد زبانی یاد کر لیتے تھے، اور سفر کرتے ہوئے اونٹوں پر ان قصائد کو وہ دہراتے تھے۔ تو یہ 9 الفاظ بڑی آسانی سے وہ یاد کرتے تھے، اور یاد کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا طریق تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی
اور قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھیں تو آپ کاتبان وحی میں سے کسی ایک کاتب کو بلاتے تھے اور فرماتے تھے یہ آیات فلاں صورت میں فلاں جگہ لکھ دو۔ اس طرح ساتھ ساتھ جو قرآن مجید تھا وہ لکھا جاتا رہا، اور وہ صورتوں میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہاں اس کو مدون کر دیا جاتا تھا، وہاں اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ اب قرآن مجید کو اس طرح سے لکھنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ سب سے بڑی بات فی لوح محفوظ کا جو میں نے ابھی ذکر کیا، فی رق منشور، یعنی چمڑے کے صحیفوں میں وہ محفوظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الواح میں محفوظ تھا۔ اب الواح کیا تھیں؟ وہ لکڑیوں کی تھیں، چمڑے کی تھیں، ہڈیوں کی تھیں، پتھروں کی تھیں، جن کے اوپر یہ قرآن مجید لکھا جاتا تھا اور اس کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ اور کاغذ پہ بھی تھیں، کاغذ پہ بھی یہ لکھا جاتا تھا، لیکن بہت کم تھا کاغذ، لیکن وہ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اب یہ لکھنے کا ثبوت ہم کو کس طرح سے ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں یا 6 سال میں اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کے اسلام میں داخل ہونے کا مشہور واقعہ ہے کہ کیسے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ مکہ میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو وہ اپنے ہاتھ میں تلوار لے کے اس نیت سے گھر سے نکلے کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ جب وہ نکل رہے تھے تو رستے میں کسی آدمی نے ان سے کہا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج اس فتنہ کے بانی مبانی کا میں قلع قمر کرنے جا رہا ہوں اور اس کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس آدمی نے ان کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی جا کے خبر لو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی زید وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا ارادہ ترک کر کے یہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر میں گئے۔ جب وہاں گئے تو اندر سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف صحابی خباب بن ارت ابتدا میں ہی یہ مسلمان ہوئے تھے اور بڑی ہی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی تھیں۔ یہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو وہ کاغذ، وہ اوراق جو تھے جن کے اوپر قرآن مجید لکھا ہوا تھا، وہ کہیں چھپا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس واقعہ سے ثابت یہ ہوا کہ ابتدا سے ہی قرآن مجید کو لکھنے کا طریق تھا، اسی لیے انہوں نے وہ چھپایا۔ اب طریق وہ کئی طرح کے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگرانی میں لکھواتے تھے اور حضور کے ارشادات کے مطابق لکھے جاتے۔ ایک وہ جو صحابہ سنتے تھے وہ بھی قرآن مجید کو لکھ لیتے تھے اور جا کے دوسروں کو سمجھاتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ یہ وہ طریقہ تھا جو اسلام میں چلتا چلا آ رہا تھا، اور یہ ابتدا سے ہی یہ شروع ہوا، اسی لیے اس کا نام کتاب بھی رکھا۔ کتاب اس کو کہتے ہیں کاتابہ، جو لکھی جائے۔ قرآن اس کو کہا جاتا ہے جو پڑھی جائے اور بہت زیادہ پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 طریقے محفوظ کرنے کے بتائے، ایک تو یہ بہت زیادہ پڑھی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ لکھی جائے گی، اور اس کے لکھنے کا سلسلہ شروع سے ہی یہ جاری رہا۔ اب وہاں پہ ایک مسئلہ اور آیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض احادیث بیان کرتے تھے، بعض تشریحات بیان کرتے تھے، تو جب وہ لوگوں نے لکھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ سوائے قرآن مجید کے اور کوئی چیز تم نے نہیں لکھنی ہے میری طرف منسوب کر کے، تاکہ کوئی اشتباہ پیدا نہ ہو، شک کا امکان نہ رہے۔ یہ طریقہ جاری رہا، صحابہ لکھتے رہے اور صحابہ سنتے رہے۔ اب محافظت کا ایک اور انتظام اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جبریل علیہ السلام ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا وہ دوبارہ آپ کے سامنے پڑھتے تھے اور آپ کو ذہن نشین کرواتے تھے۔ اب یہ ثبوت اس بات کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں
اور صحابہ کو جو آپ یاد کروا رہے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام کے اس جو پڑھانے کا طریقہ تھا، وہ تکرار کا طریقہ تھا، اعادے کا طریقہ تھا، وہ بالکل اس کے مطابق چل رہا تھا۔ تو دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ کتاب میں بھی یہ لکھاوٹ میں بھی یہ محفوظ ہوتا جا رہا تھا، ضبط تحریر میں بھی اس کو لایا جا رہا تھا، اور دوسرا اس کو زبانی بھی صحابہ یاد کر رہے تھے، اور ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ تھا یہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پڑھایا۔ یہ طریقہ جاری رہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یہ طریقہ جاری رہا، اور ان کو بالترتیب یہ پتہ تھا کہ یہ قرآن مجید کیسے نازل ہوا، کس طرح سے یہ آگے بڑھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ قرآن مجید کو اب اکٹھا کیا جائے۔ اس وقت محافظت کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ قرآن کتابت میں تو تھا، ضبط تحریر میں تھا، اور بعض روایات کہتی ہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو اکٹھا بھی کروایا تھا۔ لیکن ایک واقعہ تاریخ اسلام میں ایسا ہوا کہ ایک جنگ یمامہ ہوئی مسیلمہ بن کذاب کے مقابلے میں، اس میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو اس وقت ایک جلد میں اکٹھا کر لیا جائے تاکہ آئندہ اس کے اندر اشتباہ کی کوئی صورت نہ پیدا ہو۔ چنانچہ اس کے بعد پہلے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ کام میں کیسے کروں، لیکن بعد میں وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، اور وہ قرآن مجید جو کہ مختلف الواح پر لکھا ہوا تھا، چمڑے پر لکھا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا یہ ذمہ لگایا گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ ان ساروں کو جمع کریں اور جمع کر کے ایک ایک آیت کی گواہی لیں۔ چنانچہ وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے اور ایک ایک آیت کے بارے میں ایک گواہ، دو گواہ، تین گواہ، اور بعض کے تو سینکڑوں گواہ ہوتے تھے۔ جب وہ گواہی مل جاتی تھی پھر اس کو وہ جمع کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس سارے قرآن مجید کو جمع کروایا اور ایک کاپی تیار، مطلب یہ سمجھ لیں کاپی، اس کو مصحف کہا گیا، مصحف یعنی ایسا مرکزی قرآن مجید، اصل قرآن مجید وہ محفوظ کر کے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کو رکھ دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے پھر اس کی کاپیاں کروائیں، 7 اور 8 اس کے نسخے تیار کروائے اور مختلف بلاد میں اس کو بھیجے۔ اب یہ تو اس کی اس وقت کی محافظت تھی، تدوین کی صورت تھی جب کہ یہ نازل ہوا۔ 1500 سال میں قرآن مجید سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی کہ یہ آیت یہاں ہے، یہ بات آیت ایسے ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ وہ پڑھتا چلے آ رہے ہیں۔ اب کعبہ میں تراویح ہوتی ہے، آج کل تو ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہے اور مدینہ میں بھی ہو رہی ہے۔ 1500 سال سے جو قرآن مجید وہاں پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی طریق سے آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہے۔ یہ وہ محافظت ہے، وہ حفاظت ہے جو ذہن میں موجود۔ اس کے بعد قرآن مجید کی تحریر ہے، اسی حفظ کیے ہوئے قرآن کے مطابق قرآن مجید لکھا گیا اور مختلف بلاد میں وہ بھیجا گیا۔ یہ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی حفاظت کی ذمہ داری لیں گے۔ اب حافظون یہ اسم فاعل ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، اس کی حفاظت اب تک اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، کوئی اور دنیا میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آج کل ایک بڑی ایک رو چلی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں تحفظ ختم نبوت، اور جس ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے حافظون کہا ہے، تم اس کی حفاظت کرنے والے کیا کرو گے تم؟ یعنی اللہ نہیں، ہم اس کی جگہ پر ہیں۔ تو یہ عجیب احمقانہ نام، احمقانہ فعل اور احمقانہ سوچ ہے، اس کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور دوسری بڑی بات
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مانوی حفاظت بھی فرمائی. جو فتنے اس کے خلاف اٹھتے چلے گئے، ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یہ کوئی مجدد اپنی طرف سے کھڑا نہیں ہوتا تھا. ان اللہ یبعث، اللہ اس کو مبعوث کرتا تھا اور وہ تجدید کرتا تھا آ کے. جو اس کے غلط باتیں اس کی طرف منسوب ہوتی تھیں وہ اس کی تجدید کرتا تھا اور بتاتا تھا اصل مفہوم عصر حاضر کے مطابق یہ ہے، وہ دنیا کو یہ بات سمجھاتا تھا. تو یہ اس کی معنوی حفاظت تھی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب لیکچر سیالکوٹ میں اس کی تفصیل بیان کیا، اور بھی کتابوں میں، کہ ایک ظاہری حفاظت اور ایک معنوی حفاظت، دونوں ہی یہ حفاظت کے انتظامات اللہ تعالیٰ نے کیے، آج تک کرتا چلا آ رہا ہے. اور قرآن ہونا اس کا آج بھی ثابت ہے، اور یہ اسم با مسمى تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا. اور کتاب تھی اور کتاب ہے اور کتاب ابد تک رہے گی. اللہ اس کا محافظ ہے اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ تھا اس کا طریق جو شروع سے جاری رہا اور اب تک اسی طرح ہے. جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کے نزول کے ابتدائی زمانے میں قرآن کریم کے آیات کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات موجود تھے، اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو تفصیل بتائی ہے. اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو موقع دیتے ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ہمارے اسٹوڈیو کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لنڈن سے. ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم مرزا انور بیگ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انور بیگ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں سوال کروں، میں جزاک اللہ مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے اتنے زیادہ نکات ہمیں بتا دیے، علم میں بہت اضافہ ہوا ہے، جزاک اللہ خیر الجزا. اب میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ 1400-1500 سال سے قرآن پاک جو ہے وہی ہم پڑھتے آئے ہیں، تمام مسلمان جو ہیں وہ اس کو پڑھتے ہیں، اور اس میں اس کی جو عربی عبارت ہے اس میں خدا کے فضل سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن مانوی لحاظ سے، جب یہ ابھی کے مولوی صاحب نے فرمایا ہے، مانوی لحاظ سے وقت کے ساتھ، اب جس طرح مثال کے طور پہ ہم نے قرآن پاک کی 30 آیات سے ثابت کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، اور خاتم النبیین کی آیت کے بھی ترجمہ کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن موجودہ زمانے میں اس کے معنوی جو ہیں ان میں تبدیلی کی گئی ہے. تو اس کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ کوئی ایسا طریق ہے کہ اس کے معنی وہ بھی محفوظ ہوں اور صحیح معنی ہوں، کیونکہ عام مسلمانوں کے معنوں میں اور ہمارے احمدیوں کے مسلمانوں میں اس کے ترجمے کا، اس کے معنوی کا فرق ہے. اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب، شکریہ. مولانا مجیب لون صاحب سے درخواست کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسا کہ ابھی تفصیل سے ذکر ہوا، محترم کوثر صاحب نے بھی ذکر فرمایا، قرآن مجید کی لفظی حفاظت بھی اور معنوی حفاظت بھی، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. اور یہ جو سوال سائل کا بھی جو انور بیگ صاحب پوچھ رہے تھے، ان کا سوال جو ہے اس کا تعلق معنوی حفاظت سے ہے. معنوی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی فرمائی ہے، اور یہ کس طرح ہوگی اس تعلق سے بھی احادیث میں اور قرآن مجید میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ قرآن مجید کے معنوں کی حفاظت کیسے ہوگی. جیسا محترم کوثر صاحب نے ابھی ایک حدیث کا ذکر کیا، مجددین کی حدیث کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبعث علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دی کہ ہر صدی کے سر پر وہ ایک ایسے شخص کو مبعوث کرے گا، کھڑا کرے گا، جو دین کی تجدید کرے گا، دین میں غلط چیزیں جو راہ پاتی ہیں ان سے امت کو بچانے کا کام کرے گا. اور موجودہ زمانہ جس کے تعلق سے سائل کا سوال ہے کہ موجودہ زمانے میں مختلف تراجم ہیں، غیر احمدیوں کے بھی تراجم ہیں، احمدیوں کے بھی تراجم ہیں، اس زمانے کے تعلق سے بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں فرمائی تھی، اور قرآن مجید کے تعلق سے بھی پیش گوئیاں بیان فرمائی تھی. احادیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، اور ایک حدیث میں اس کے الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ لو کان
القرآن معلقم بثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، کہ اگر قرآن ثریا ستارے پر معلق ہو تب بھی ان لوگوں میں سے یعنی بنی فارس میں سے کچھ لوگ اس قرآن کو دوبارہ دنیا میں قائم کریں گے۔ اور ایک حدیث میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے فسادات کا تفصیل سے ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا اسلام میں کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، اور قرآن کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص فرمایا کہ قرآن تو ہوگا، قرآن پڑھا جائے گا، اس کے ترجمے بھی ہوں گے جیسا کہ سائل نے بھی ذکر کیا، لیکن اس کا صرف رسمی طور پر وہ دنیا میں موجود ہوگا، اس کے معانی اور حقیقی مفاہیم جو ہیں وہ دنیا میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو ایسے زمانے کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسا عظیم الشان وجود آئے گا جو دنیا میں اسلام کی تجدید کا کام کرے گا، قرآن مجید کے صحیح مطالب، صحیح مفاہیم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا کام کرے گا، یحیی الدین و یقیم الشریعہ کا کام کرے گا، دین کے احیاء اور شریعت کو قائم کرنے کا، شریعت کو نافذ کرنے کا کام کرے گا۔ ایک ایسا موعود دنیا میں آئے گا، اور وہ موعود کون ہوگا؟ وہ موعود مسیح موعود اور مہدی موعود کی صورت میں دنیا میں مبعوث ہوگا۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں جب قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، بے شک بعض لوگ اس کے تراجم بھی بیان کر رہے ہوں گے، لیکن حقیقی ترجمہ اور حقیقی رہنمائی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کا مبعوث جو وجود ہوگا، اللہ تعالیٰ کو جو معمور ہوگا، جو مسیح اور مہدی کی صورت میں دنیا میں مبعوث ہوگا، وہ قرآن مجید کے حقیقی مطالب، قرآن مجید کے حقیقی معنی اور قرآن مجید کے حقیقی حقائق و معرف دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ تو کسوٹی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی ہے۔ یہ یہی چاہتے ہیں کہ جو غیر احمدیوں کے تراجم ہیں اور ہمارے تراجم ہیں، تو کسوٹی کیا ہے؟ تو کسوٹی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ امام مہدی جو آئے گا وہ حقیقی مطالب بتائے گا، وہ حقیقی معنی قرآن مجید کے دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو قرآن مجید کے مطالب ہمارے سامنے بیان فرمائے، قرآن مجید کے حقائق و معارف اور معنی ہمارے سامنے بیان فرمائے، یقیناً اور یقیناً وہی معنی حق ہیں، وہی معنی صحیح ہیں، اور وہی معنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والے مامور تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا حق ادا کرنا تھا، اور انہوں نے کیا، اور قرآن مجید کے حقیقی معنی ہمارے سامنے ظاہر کیے۔ تو یہی کسوٹی ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید کے حقائق کو اور قرآن مجید کے تراجم کو اور قرآن مجید کے معانی کو سمجھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں قرآن کریم کی معنوی حفاظت کی ذمہ داری جماعت احمدیہ کی ہے۔ قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود جیسا کہ وعدہ فرمایا ہے، ہم نے تفصیل سے اس بارے میں بات کی ہے، تو زمانے کے اعتبار سے قرآن کریم کے حقائق کو معروف اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور وحی و الہام کے ذریعے سے قرآن کریم کے حقائق اور معروف اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سمجھایا تھا۔ جو دوسرے ہمارے اسلام مسلمان بھائی ہیں، وہ تو وحی و الہام سے ہی انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت کلیم کو ہی انہوں نے معطل قرار دیا ہے، تو پھر کس طرح اللہ تعالیٰ ان پر قرآن کریم کے اور اپنے کلام کے حقائق اور معروف کو ظاہر کر سکتا ہے؟ آج جماعت احمدیہ ہے جو یہ دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب بھی بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اب بھی اپنے کلام کی تفاسیر جو ہے وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر زمانے کے اعتبار سے قرآن کریم کے مفاہیم اور قرآن کریم کا فہم آپ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور بعد ازاں حضور کے وصال کے بعد خلفائے کرام کو اللہ تعالیٰ آج بھی قرآن کریم کے مفاہیم اور قرآن کریم کا حقیقی فہم اور ادراک جو ہے وہ خلفائے کرام کو عطا کرتا ہے، اور خلفائے کرام دنیا کے سامنے قرآن کریم کی یہ حسین تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ تو جی، اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں بلکہ حقائق ہیں اس زمن میں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے 10 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر بیان فرمائی ہے، کئی بار انہوں نے بیان کیے ہیں ایسے واقعات کہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے قرآن مجید کے حقائق اور قرآن مجید کے معارف سمجھائے ہیں۔ بعض دفعہ آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کے بعد حضور نے درس دینا تھا، نماز میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، تو
उस वक्त तक किसी मखसूस आयत का मफ़हूम समझ में नहीं आया था, लेकिन सजदे में चले गए, जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला ने उसी सजदे के अंदर वो तमाम हक़ाइक़ और मारिफ जो उसको कुरान मजीद की उस आयत के अंदर मौजूद थे, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझाए। और सूरह फातिहा के ताल्लुक़ से आता है कि हमेशा बार बार अल्लाह ताला ने इल्हाम के ज़रिए, अपने इल्क़ा के ज़रिए कुरान मजीद की इस अज़ीमुश्शान सूरत की मानी और मतालिब समझाए। वही बात जैसा कि आपने बहुत बेहतरीन इजाफ़ा किया कि ये जमात अहमदिया सिर्फ़ ये मानती है कि अल्लाह ताला का वही और इल्हाम का दरवाज़ा खुला है, वो अब भी अपने नेक और पाक बंदों की रहनुमाई करता है। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया के खुलफ़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और आपके बाद आपके खुलफ़ा को ये रहनुमाई हासिल है। इसलिए जो जमात अहमदिया जो तराजम बयान करती है अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, वो वही तराजम, वो वही मानी है जो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। और बाकी जो है वो चूँकि वही और इल्हाम का दरवाज़ा खुला हुआ नहीं मानते, वो अपने जहन से, अपनी सोच के हिसाब से मानी करते हैं, इसलिए उनके तराजम और जमात अहमदिया के तराजम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसके बात अर्ज़ ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही एक मेयार मुकर्रर किया, ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, कि जो तहारत क़ल्ब जिसको हासिल होगी वही इसके मफ़ाहीम समझ सकेगा, हर कसो नाकिस इसको समझ भी नहीं सकेगा। हुदन लिल मुत्तकीन, जो मुत्तकी बनने का इरादा करेगा, नियत करेगा, उसके लिए वाज़ेह हिदायत है। जो हमारे साइल ने सवाल किया उसके जवाब में मेरी अर्ज़ ये है, जिनको तहारत क़ल्ब हासिल थी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हम मसीह के ज़माने तक ईसा अलैहिस्सलाम को वफ़ात याफ्ता ही तस्लीम करते आए हैं। और उनकी फ़हरिस्त तो जमात अहमदिया के लिटरेचर में मौजूद है कि ये सब कहते आए कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। अब वो एक तबका जो कि नहीं समझ सका इसको, उसका सैयदना हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम ने आके वही के ज़रिया से, दलाइल के ज़रिया से और ख़ुद कुरान मजीद के ज़रिया से उसको अच्छी तरह से वाज़ेह कर दिया कि सही मफ़हूम ये है और दूसरा ये नहीं है मफ़हूम। सिर्फ़ यही नहीं है, जिहाद का मफ़हूम ले लें, कोई और मफ़हूम ले लें, सारे के सारे हज़रत मसीह सलाम और आपके खुलफ़ाए किराम ने इसकी तस्सीह फरमाई। और यही है मुतहरून, जिनको तहारत हासिल होती है, तहारत क़ल्ब नसीब होती है, जिनका तज़किया हो चुका होता है, वहाँ ही वही नाजिल होती है और वही फिर आगे कुरान मजीद की तशरीह करती है। लंदन से एक और टेलीफ़ोन कॉलर हैं हमारे साथ इस वक्त, मुकर्रम मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मोहम्मद आसिफ चुगताई साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहले कादियान और राय खुदा की टीम को हमारी सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल यही था जो पहले उसी तरह का था कि कुरान करीम की कहते हैं कि ज़े ज़बर पेश भी तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन बाज़ आलमों ने उसके तराजम अपने तौर पर किए हैं, क्या ये दुरुस्त है? और दूसरा एक सवाल ये है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के वक़्त कहते हैं कि इबादत में पहले से बढ़कर बल्कि वो आंधी की तरह इबादत में मशगूल हो जाते थे, तो मेरा अपने इस्तिफादे के लिए सवाल ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जब रमज़ान आता था तो उस वक़्त उसकी क्या कैफियत होती थी, इसके लिए थोड़ी सी तफसील चाहिए थी। जज़ाकल्लाह जनाब, शुक्रिया। तराजम, मुख्तलिफ तराजम के ताल्लुक़ से तो हमने तफसीली बात कर दी है। दूसरा सवाल जो है, अगरचे बराह रास्त हमारे प्रोग्राम के साथ ताल्लुक़ नहीं है, हज़रत मसीह इस्लाम के ज़माने में रमज़ान की कैफियत। हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में रमज़ान की कैफियत वो वैसी ही थी जैसे सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी बहुत ज़्यादा सदक़ात इन दिनों में फ़रमाया करते थे, गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद किया करते थे। और ख़ास तौर पे अब इन्होंने एक सवाल कर दिया, उसके ज़िक्र में मैं अर्ज़ करता हूँ कि 126 साल पहले इसी कादियान में 2 दिन बाद जो आएगा ना, 28 रमज़ान, एक वाक़या हुआ था जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में भी है और अहादीस में है। इन्ना लिमहदियना आयातैने लम तकूना मुंज़ ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, कि हमारे महदी के लिए 2 निशान हैं, रमज़ान में चाँद और सूरज को ग्रहण। 28 रमज़ान 1311 हिजरी का वो दिन था जो अभी आज यहाँ 27 की तरावी पढ़ी जा रही है, परसों 28 तारीख होगी। वो दिन था जब चाँद और सूरज को ग्रहण लगा और दुनिया ने ये जान लिया
کہ جس امام مہدی کے آنے کی خبر دی گئی تھی وہ قادیان میں ظاہر ہو چکا ہوا ہے اور ایک انقلاب دنیا میں برپا ہو گیا تھا۔ اس موقع پہ بھی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ دعائیں کیں، اور اشعار میں جو مسیح انسان نے عربی میں لکھے اس میں بھی ان باتوں کا ذکر ہے۔ تو قادیان کا رمضان اس وقت سے لے کے آج تک اپنا ایک خاص روحانی رمضان ہوتا ہے، ایک خاص روحانیت ہوتی ہے ان مقامات مقدسہ کی اور ان مقدس ایام کی، جو انسان یہاں محسوس ہی کر سکتا ہے، الفاظ میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ باقی حضور انور تفاصیل بیان کر ہی رہے ہیں اپنے گزشتہ خطبے میں بھی، اس سے پہلے کے خطبات میں بھی حضور انور نے رمضان سے آغاز سے قبل جو حضور نے خطبہ ارشاد جی اس میں یہ بھی کافی حضور نے تفصیل واقعات ہیں، مسیح السلام کے زمانے کے بیان فرمائے ہیں رمضان سے متعلق، آپ ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم محمد عبدالرشید صاحب، جو کہ لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرشید بول رہا ہوں جی۔ آج اس کا سوال یہ ہے جی کہ ہم قرآن مجید میں ہر صورت میں سوائے سورۃ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، جبکہ دوسرے مسلمان بھائی اس کو پہلی آیت شمار نہیں کرتے۔ اس بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں۔ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پہلے سوال کے بارے میں تھا کہ کیا قرآن شریف کے تراجم وقت کے لحاظ سے تبدیل ہوتے رہیں گے؟ جزاکم اللہ و احسن الجزا، فی امان اللہ۔ شکریہ جناب۔ مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست۔ جی جزاک اللہ۔ بسم اللہ کے تعلق سے ان کا سوال تھا۔ بسم اللہ تو ہمارے قرآن مجید جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع ہوتے ہیں قرآن مجید، ان میں بھی سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہوتی ہے، اور جو ہمارے غیر احمدی احباب ہیں ان کی طرف سے جو قرآن مجید شائع ہوتے ہیں ان قرآنوں میں بھی سورتوں سے پہلے بسم اللہ آتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورت کا حصہ شمار نہیں کرتے، سورت کی آیت شمار نہیں کرتے، اور جماعت احمدیہ سے جو شائع شدہ قرآن ہے ان صورتوں میں بسم اللہ کو اس صورت کا حصہ اور اس صورت کی آیت شمار کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے دو باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک بات تو جیسے کہ انہوں نے بھی سورہ توبہ کا ذکر کیا، سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور باقی تمام سورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی اس بات کا ثبوت بنتا ہے، ایک دلیل بنتی ہے کہ جس سورت کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اس سورت سے پہلے اس کو نہیں رکھا گیا، اور جن صورتوں کا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ان صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا گیا۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور ایک صورت سے پہلے نہیں، تو اس ایک صورت کا حصہ وہ نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، اور باقی 113 صورتوں کا حصہ وہ ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہی قرآن مجید کی ہر صورت سے پہلے رکھی گئی ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید کی ایک آیت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کے تعلق سے کفار نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے ہمارے قرآن مجید جو جماعت احمدیہ سے شائع ہوتا ہے جماعت احمدیہ کی طرف سے، اس میں 16 نمبر اس آیت کا نمبر ہے۔ آیت کے الفاظ اس طرح ہیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی لقاء کے امیدوار نہیں ہے، انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کے بدلے میں کوئی اور قرآن لے آ، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دے۔ اس کے جواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سکھایا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ان کو کہہ کہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اس قرآن مجید کو اپنی طرف سے بدل دوں، اپنی ذات سے ہی بدل دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا گیا۔
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جواب سکھایا ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کفار کے سامنے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں قرآن مجید میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کروں۔ تو جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں رکھا ہے تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا گیا ہے۔ ورنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب دینا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، تو کیا نعوذ باللہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے کوئی تبدیلی قرار دیا جائے؟ یقیناً نہیں کہا جا سکتا ایسا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہر سورت کے شروع میں رکھا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے منشا اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی کے مطابق کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہی قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے، جس سورت سے پہلے بسم اللہ رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے رکھا گیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی، کوئی کمی یا کوئی زیادتی قرآن مجید میں نہیں کر سکتے تھے۔ وہی جواب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سکھایا گیا ہے۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ یہ یقیناً بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہے، اس لیے ہم جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہر سورت سے پہلے جو بسم اللہ آتی ہے اس کو اس سورت کا حصہ مانتے ہیں۔ صرف بھائی صاحب جنہوں نے سوال کیا رشید صاحب سے، غیر احمدیوں کا کوئی بھی قرآن مجید لے لیں، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا ہے، پھر لکھتے کیوں جب اس کا حصہ نہیں؟ اس کے اندر کون سی بات مانی ہے کہ آپ اس کو نمبر 1 شمار کریں؟ لکھتے ہیں، شمار نہیں کریں گے، کہاں سے لے لی یہ بات آپ نے؟ کس نے آپ کو کہی کہ وہ 1 نمبر نہیں ہے؟ سب سے موٹی اور عام بات ہے کہ جب لکھ رہے ہیں تو اس کا حصہ سمجھ کے لکھ رہے ہیں، جب لکھ رہے ہیں تو پھر نمبر کیوں نہیں ڈالتے؟ ایک موٹی سی بات ہے، کئی دفعہ ان سے میں نے پوچھا، اس کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ اگر نہیں حصہ تو پھر لکھتے کیوں ہیں؟ جب لکھتے ہیں تو نمبر ڈالیں۔ تو یہ جماعت احمدیہ کا ایک اصولی طریقہ ہے جو اب تک چلا آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ کینیڈا سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، وہ ہولڈ پر ہیں، لائن پر موجود ہیں، مکرم شریف احمد صاحب، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شریف احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شریف کہہ رہا ہوں کینیڈا سے، تو میں آپ سے سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے کہ کراچی میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو صاحب شریعت نبی تھے، تو یہاں سے ایک عالم نے مجھے بتایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام صاحب شریعت نہیں تھے۔ یہ میں سوال پوچھنا تھا چھوٹا سا۔ اوکے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاکم اللہ جناب۔ محترم مولانا محمد حمید قاسم جی، انہوں نے صحف ابراہیم و موسیٰ جو آیت میں ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں، اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو شرعی نبی تھے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرعی نبی تھے؟ نہیں، حضرت موسیٰ ماؤ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تفسیر کبیر میں وضاحت سے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے تابع نبی تھے۔ اب رہا سوال یہ کہ ان کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ صحف ابراہیم بھی موجود ہیں، موسیٰ بھی موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ہر وہ کتاب کی بنیادی تعلیم لے لی ہے جو کہ آئندہ ابد تک رکھنی ضروری تھی۔ فیہ کتب قیمہ، اس میں قائم اور دائم رہنے والی کتاب ہے یہ، جو قائم رکھنے والی تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری اس میں آ گئیں۔ انجیل کا بھی اس میں ذکر آتا ہے، زبور کا بھی اس میں ذکر آتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جتنی سابقہ کتابیں تھیں جو ان کی اصل تعلیمات تھیں وہ قرآن مجید نے محفوظ کر لیں، لیکن جو انسانوں کے ہاتھ سے داخل کی ہوئی تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو حذف کر دیا، اور خاص طور پہ وہ تعلیمات جن کا تعلق قیامت تک کے لیے تھا وہ اس میں محفوظ ہے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ بہت سے ٹیلی فون کالرز اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام کے حصے کے جو سوالات ہیں ان کو بھی ہم لیتے ہیں۔ تو محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے میری درخواست ہے کہ قرآن کریم کے نزول اور اس کی حفاظت کے تعلق سے ہم نے بات کی ہے، ایک اہم موضوع ہے قرآن مجید کی ترتیب کے تعلق سے۔ قرآن مجید کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں کیا حکمت ہے، اس کے تعلق سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی جو ترتیب نزولی ہے اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس میں کیا حکمت ہے، یہ بھی اکثر سوال ذہنوں میں لوگوں کے اٹھتا رہتا ہے۔ تو میں ان دونوں سوالات کا آپ سے جوابات جاننا چاہوں گا۔ جی
جزاک اللہ۔ قرآن مجید کی حفاظت کا بھی تفصیل سے محترم کوثر صاحب نے ذکر فرمایا، تو نتیجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول، اس کی ترتیب اور اس کی لفظی اور معنوی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جیسے کہ محترم کوثر صاحب نے آیت کریمہ پیش فرمائی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اور پھر یہ آیت بھی کہ انا علینا جمعہ و قرآنہ، کہ یقیناً ہمارے اوپر ہی، ہماری ہی ذمہ داری ہے قرآن مجید کو جمع کرنا بھی، اس کو ترتیب دینا بھی، اور پھر اس کو پڑھانا بھی اور پڑھوانا بھی۔ تو یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اس تعلق سے بنیادی بات یہ بھی یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید یکجائی صورت میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے، بعض دفعہ بعض آیات کی صورت میں اور بعض دفعہ بعض صورتوں کی صورت میں، بعض چھوٹی چھوٹی صورتوں کی صورت میں 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا رہا۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال بھی کیا، اس کی جو نزول کی ترتیب ہے وہ الگ ہے، اور بعد میں جو موجودہ صورت میں جو اس وقت ہمارے پاس قرآن موجود ہے اس کی ترتیب بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے جو میں نے ابھی بات بیان کی کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے ٹکڑوں کی صورت میں نازل کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تو اصحاب کو سہولت کے ساتھ قرآن مجید سنا سکے، اور پھر آگے اس قرآن کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سہولت کے ساتھ حفظ کر سکیں اور یاد کر سکیں، اور اس کی حفاظت کا انتظام ہو سکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید یکجائی صورت میں نازل نہیں ہوا ہے، اس تعلق سے بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ کفار نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اعتراض کے رنگ میں یہ بات پیش کی کہ قرآن مجید یکجائی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ جو کافر ہیں انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، کہ ان کے اوپر قرآن یکجائی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کذالک، اسی طرح ہی قرآن مجید نے نازل ہونا ہے، یعنی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑے تھوڑے حصے کی صورت میں، لنثبت بہ فؤادک، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ لنثبت بہ فؤادک، ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے جہاں اس بات کا جواب دیا کہ قرآن مجید یکجائی صورت میں کیوں نہیں نازل ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو بھی بیان فرمایا جو قرآن مجید کے نزول کی ترتیب میں ہے۔ جس ترتیب سے قرآن مجید کا نزول ہوا اس کا مقصد بھی اس آیت کے اس ٹکڑے میں بیان کیا گیا ہے کہ لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے تیرا دل اور یقیناً اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا دل اور ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اگر قرآن مجید کو یکجائی صورت میں نازل کیا جاتا اور بعد میں پھر مختلف مواقع پر قرآن مجید سے اجتہاد کیا جاتا تو اس سے وہ مضبوطی ایمانوں اور دلوں کو حاصل نہیں ہوتی جو اس طرح حاصل ہوئی کہ مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید نازل ہوتا رہا، پیش گوئیاں نازل ہوتی رہیں اور اس کے مطابق پھر واقعات رونما ہوتے رہے۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے واقعات کے مطابق اور پیش گوئیوں کے مطابق جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس کے نتیجے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل بھی مضبوط ہوا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی جو ترتیبی نزولی ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ایک نیا دین متعارف کرایا جا رہا تھا، ایک نئی شریعت انٹروڈیوس کرائی جا رہی تھی، اور قرآن مجید کے جو اول المخاطبین تھے اور اول العاملین بھی وہی تھے، سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا قرآن مجید نے، اور وہی لوگ وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید پر عمل کرنا تھا۔ تو ان اول المخاطبین اور اول العاملین کے
اخلاقی حالات اور ان کے روحانی حالات اور ان کے معاشرتی مسائل کے مطابق قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا، کیونکہ ان کی تربیت سب سے پہلے، بنیادی طور پر سب سے پہلے ان کی تربیت ضروری تھی۔ تو جن چیزوں کی ضرورت پہلے تھی ان کی تربیت کے لحاظ سے وہ پہلے نازل ہوتی رہیں، اور جن چیزوں کی ضرورت بعد میں تھی نسبتاً وہ بعد میں نازل ہوتی رہیں۔ لیکن یہ ترتیب، یہ نزول کی ترتیب ان لوگوں کے اعتبار سے تھی جو اول المخاطبین تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو سب سے پہلے قرآن مجید کے مخاطب تھے اور جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید پر عمل کرنا تھا، اور اس لحاظ سے اول العاملین بھی وہی تھے۔ لیکن بعد میں قرآن مجید کی جو مستقل اس کی ترتیب بیان کی گئی، دائمی ترتیب جو اس کی بنائی گئی، وہ بالکل اس سے مختلف ہے جو اس کی نزول کی ترتیب ہے۔ اس تعلق سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر زیر آیت الفرقان آیت نمبر 23 میں، حضور فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے قرآن کی ترتیب بھی نہایت اعلیٰ درجے کی رکھی ہے۔ یعنی نزول قرآن تو اس رنگ میں ہوا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے ضروری تھی، لیکن بعد کی دائمی ترتیب ہم نے اور طرح رکھی ہے تاکہ آنے والے لوگ اپنے حالات کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ترتیب بھی اپنی ذات میں اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان نے نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود نازل کیا ہے۔ اگر اس کتاب کی تصنیف میں کسی انسان کا دخل ہوتا تو وہ اس کی ایک ہی ترتیب رکھتا، اور جس قسم کے حالات اسے پیش آتے ان کے مطابق وہ ایک کتاب تصنیف کرتا چلا جاتا، مگر قرآن کریم چونکہ عالم الغیب خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک مستقل ہدایت نامہ تھا، اس لیے اس نے اپنی حکمت کاملہ کے ماتحت اس کے نزول کی ترتیب اور رنگ میں رکھی اور اس کی تحریر کی ترتیب اور رنگ میں رکھی۔ تو یہ تو اس کی نزولی ترتیب اور بعد میں بیان کی گئی جو مستقل ترتیب ہے اس کا ذکر ہے۔ ترتیب کے حوالے سے جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے، اس تعلق سے بعض لوگ یہ خیالات بھی رکھتے ہیں اور اعتراضات بھی بعض دفعہ پیش کرتے ہیں کہ گویا جو موجودہ ترتیب ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا پھر صحابہ نے خود قائم کی ہوئی ہے، لیکن اس کے برعکس قرآن مجید میں اور احادیث میں بے شمار ایسے دلائل ملتے ہیں کہ یہ ترتیب جو قرآن مجید کی اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کے منشا سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق قائم کی گئی ہے۔ چنانچہ جیسا ابھی ایک حدیث کا ذکر محترم کوثر صاحب نے کیا، حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تنزل الآیات فیدعو بعض من کان یکتب لہ ویقول لہ ضع ہذہ الآیۃ فی سورۃ التی یذکر فیہا کذا و کذا، کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض کاتبین کو، جو کاتبین وحی تھے، خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو نوٹ کیا کرتے تھے، اس کو ضبط تحریر میں لایا کرتے تھے، ان میں سے کسی کو بلایا کرتے تھے اور اس کو ہدایت دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں جہاں یہ ذکر آیا ہے فلاں آیت کے بعد رکھو۔ تو گویا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نزول کے ساتھ ساتھ ترتیب نزول کی بے شک مختلف تھی، لیکن جو مستقل ترتیب قرآن مجید کی آئندہ قائم ہونے والی تھی، وہ مستقل ترتیب بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے موافق حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول کے ساتھ ساتھ خود بیان فرمایا کرتے تھے اور خود معین فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی آیات میں بھی، جیسے کہ ابھی ایک آیت میں نے ذکر کی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن مجید کو نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ ترتیب میں پرویا ہوا ہے۔ تو ترتیل کے معنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ لغات میں ترتیل کے معنی ترتیب کے ساتھ کسی کتاب کی تدوین کے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ رتلناہ، ہم نے اس کو ترتیب دیا، کسی صحابی نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یا کسی صحابی نے ترتیب نہیں دیا، بلکہ ہم نے اس کو ترتیب دیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، پہلے بھی آیت کا ذکر ہوا کہ انا علینا جمعہ، کہ ہمارے اوپر قرآن مجید کا جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کو جمع کر رہے ہیں، اور جس ترتیب سے جمع کرنا ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں واضح طور پہ فرمایا کہ قرآن مجید کی ترتیب کسی صحابی نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق قائم ہوئی ہے۔
اور پھر قرآن مجید کی اندرونی شہادتیں بھی ایسی بے شمار ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منشا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق قائم ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر چند ایک مثالیں علی سبیل المثال پیش کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید کا انکار کرنے والوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورت پیش کرنے کا چیلنج پیش کیا گیا۔ موجودہ قرآن مجید جو ہمارے سامنے ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ سے پہلے صرف ایک سورت پائی جاتی۔ پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے مخالفین کے سامنے 10 سورتیں لانے کا چیلنج پیش کیا۔ موجودہ ترتیب میں سورہ ہود سے قبل 10 سورتیں پائی جاتی، 10 سورتیں موجود ہیں۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے اوپر چوپائے جانور حلال کیے گئے ہیں الا ما یتلی علیکم، سوائے اس کے جو تمہارے اوپر پہلے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حلت اور حرمت کے جو احکام ہیں وہ پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ چنانچہ سورۃ الحج جس میں یہ آیت آئی ہے، اس سے پہلے کی جو صورتیں ہیں ان میں حلت و حرمت کے مسائل قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اور سورۃ الحج کے بعد سے لے کر سورۃ الناس تک کسی بھی صورت میں حلت و حرمت کے مسائل بیان نہیں کیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو موجودہ ترتیب میں قرآن مجید میں موجود ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ یقیناً یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائم کی گئی ہے۔ پھر رمضان کا مہینہ ہے اور ہم بار بار اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مقدس ایام میں قرآن مجید کا رمضان المبارک کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ یہ حدیث ہم عموماً رمضان میں درسوں میں پیش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہر سال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبریل قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرماتے ہیں ان جبریل کان یعارضنی بالقرآن کل سنۃ وانہ عارضنی العام مرتین، کہ حضرت جبریل ہر سال رمضان المبارک کے مقدس ایام میں میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور اس سال یعنی جس سال حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر وفات بھی ہوئی، حضور فرماتے ہیں اس سال حضرت جبریل نے میرے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا۔ تو یہ جو قرآن مجید کا دور ہر سال ہو رہا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سال 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور ہوا، وہ کسی ترتیب کے مطابق ہی ہوا ہوگا، اور یقیناً کسی ترتیب کے مطابق ہوا۔ ہر سال جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا، اس کو جس ترتیب سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق لکھواتے تھے اور اس کو محفوظ کروایا کرتے تھے، اسی ترتیب کے مطابق حضرت جبریل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی نے یہ ترتیب قائم نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے تعلق سے مشورہ لے کر آئے کہ قرآن مجید کو جمع کرنا چاہیے، بہت سارے حفاظ شہید ہو گئے ہیں، اس طرح نعوذ باللہ قرآن مجید کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ساری صورتحال واضح کر دی آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے، تو پھر آپ رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق یہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ میں نہیں کر سکتا، تو قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد وہ ترتیب خود بخود کیسے قائم کر سکتے تھے جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم نہیں کی۔ یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی ترتیب سے قرآن مجید کو جمع کیا جس ترتیب سے انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا تھا۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ساتھ کے ساتھ قرآن مجید کو ترتیب میں پیرونا پہلے سے شروع کیا تھا، اور اسی ترتیب کے مطابق بالآخر قرآن مجید کو مجلد کی صورت میں قائم کیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور وہی ترتیب اب تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رہے گی۔ اور یہ ترتیب
یہ ایسی ویسی ترتیب نہیں ہے بلکہ نہایت ہی پر حکمت ترتیب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مقامات پر اس تعلق سے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب ہے یہ طبعی ترتیب ہے، یہ نیچرل ترتیب ہے۔ قرآن مجید ایک مسئلے کو بیان کرتا ہے، ایسے مسئلے کو جو پہلے بیان کیا جانا چاہیے، پھر اس کے متعلقات کو اس کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا ہوں ذہن میں تو ان شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے باتیں بیان کرتا ہے قرآن مجید۔ تو یہ ترتیب نہایت ہی پر حکمت اور طبعی اور نیچرل ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قائم کی ہوئی ہے۔ پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ جو الہامی کتابیں ہوتی ہیں وہ عام کتابوں کی طرح نہیں ہوتی۔ الہامی کتابوں کی ترتیب عام کتابوں کی ترتیب کی طرح نہیں ہو سکتی کہ ایک باب باندھ لیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ الہامی کتابوں کی ترتیب کے مقاصد ہوا کرتے ہیں اور وہ نہایت ہی پر حکمت ترتیب ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید جس ترتیب سے بیان کیا گیا ہے اس کا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ پورے مکمل قرآن مجید کے بارے میں دلچسپی پیدا ہو قاری کو، اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن مجید۔ اور پھر ایک جزو یہ بھی ہے قرآن مجید کی ترتیب کا کہ خشیت اللہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ایک قاری کے دل میں پیدا ہو۔ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہدایہ یا قدوری نے جو مختلف ابواب میں اپنی کتابوں کو لکھا، ان کو پڑھنے سے کوئی خشیت پیدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے ابواب در ابواب اپنے مسائل کو بیان کیا، ان سے نہ ہی پوری کتاب میں دلچسپی پیدا ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، نہ ان پوری کتاب پر غور کرنے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی جیسا کہ ظاہر ہے ان کے ذریعے سے کوئی خشیت اللہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ترتیب بیان کی ہے اور الہامی کتابوں کی جو ترتیب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وہ نہایت ہی پر حکمت ہوتی ہے، اس کے نہایت ہی اعلیٰ اور عظیم مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ قوانین قدرت کے مطابق چلتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن کریم، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم اخلاقی تعلیم میں قانونی قدرت سے قدم بقدم چلا ہے۔ رحم کی جگہ جہاں تک قانونی قدرت اجازت دیتا ہے رحم ہے، اور قہر اور سزا کی جگہ اسی اصول کے لحاظ سے قہر اور سزا، اور اپنی اندرونی اور بیرونی تعلیم میں ہر یک پہلو سے کامل ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں دیکھو خدا تعالیٰ کے نظام شمسی میں کیسی ترتیب پائی جاتی ہے، اور خود انسان کی جسمانی ہیکل کیسی ابلغ اور احسن ترتیب پر مشتمل ہے۔ پھر کس طرح بے ادبی ہوگی، پھر کس قدر بے ادبی ہوگی اگر اس احسن الخالقین کے کلمات پر حکمت کو پراگندہ اور غیر منتظم اور بے ترتیب خیال کیا جائے۔ تو حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں قانون قدرت میں مختلف چیزوں میں ترتیب پائی جاتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ کلام میں کوئی ترتیب قائم نہ کی گئی ہو۔ پھر ایک اعتراض پیش کر کے اور اس کا جواب پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک عموماً یہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید اسی ترتیب کے حوالے سے ہی کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بار بار ان کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں تکرار پائی جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا بہت ہی پیارا جواب بیان فرمایا ہے، اس کو پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ احمقوں کی خشک منطق ہے جو کہتے ہیں کہ بار بار تکرار سے بلاغت جاتی رہتی ہے۔ وہ کہتے رہیں، حضور فرماتے ہیں وہ کہتے رہیں قرآن شریف کی غرض تو ایک بیمار کا اچھا کرنا ہے، وہ تو ضرور ایک مریض کو بار بار دوا دے گا۔ اگر یہ قاعدہ صحیح نہیں تو پھر ایسے معترض جب کوئی ان کے ہاں بیمار ہو جاوے اسے بار بار دوا کیوں دیتے ہیں، اور آپ کیوں دن رات کے تکرار میں پانی، غذا، لباس وغیرہ امور کا تکرار کرتے ہیں؟ ملفوظات جلد 4۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کا مقصد تو بیمار کو، اخلاقی بیمار کو اچھا کرنا ہے۔ تو جس طرح ایک ظاہری بیمار کو ایک ڈاکٹر بار بار دوا دیتا ہے اور اس میں تکرار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اخلاقی طور پر، روحانی طور پر جو بیمار ہے، جو مریض ہے، اس کا بار بار علاج کرے گا، بار بار اس کو دوا دے گا، تکرار کے ساتھ آیات اور مسائل پیش کرے گا تاکہ اس کا صحیح علاج ہو۔ تو بہرحال قرآن مجید کے نزول میں بھی، اس کی ترتیب میں بھی حکمتیں موجود ہیں۔ ہر لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ، ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ، اور ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ایک نہایت ہی گہرا اور پر حکمت تعلق ہے۔
مختلف مطالب کے لحاظ سے غور کیا جائے، ایک مطلب کے لحاظ سے، ایک مضمون کے لحاظ سے غور کیا جائے تو ایک ترتیب ملتی ہے، کسی اور مضمون کے اعتبار سے غور کیا جائے تو ایک اور ترتیب ملتی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید نہایت ہی پرحکمت ترتیب میں ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، دنیا کے سامنے موجود ہے، اور یہ ترتیب اسی شخص کو نظر آ سکتی ہے جو عارف باللہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عرفان عطا کیا گیا ہو، اور جیسا کہ بھی آیت پیش ہوئی کہ لا یمسہ الا المطہرون، ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے یہ حقائق اور معارف ظاہر ہوتے ہیں جو مطہر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جناب سے پاک کیا ہو اور ان کو مقدس بنایا ہو، ان کے سامنے یہ مطالب اور یہ حقائق اور قرآن مجید کے مضامین کھلتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نفس کو پاک کرتے ہوئے، مطہر بنتے ہوئے، پاک کرتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن مجید پر غور کریں، تو قرآن مجید کے حقائق و معارف کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ اور عظیم الشان پرحکمت ترتیب جو قرآن مجید میں، قرآن مجید کے نزول میں، قرآن مجید کی موجودہ مجلد میں جو ترتیب پائی جاتی ہے، وہ ترتیب ہمیں سمجھ آ سکتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ تعالیٰ جزا، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی ترتیب کی حکمت اور جو ترتیب نزولی کے بعد جو موجودہ ترتیب میں جو فرق ہے اس کی وجوہات بھی دلائل کے ساتھ بڑی عمدگی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اس وقت ہم کچھ ٹیلی فون کالرز کو موقع دیتے ہیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناروے سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم تصویر الحسن صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تصویر الحسن صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ناروے سے تصویر الحسن بول رہا ہوں۔ جی جناب۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ کیا مرزا صاحب نے تفسیر قرآن کی ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے سنا اور پڑھا بھی ہے کہ جماعت احمدیہ اور مرزا صاحب بالکل وہی دین اسلام لے کر آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے، اس کی تصدیق چاہتا ہوں۔ یہی دو سوال تھے میرے۔ جزاک اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عام مفسروں کی طرح تو کوئی تفسیر نہیں کی ہے، اور نہ آپ کے آنے کی یہ غرض تھی کہ آپ قرآن مجید کی کوئی باقاعدہ جیسے باقی مفسر ہیں اس طرح کی کوئی تفسیر کی ہو، اور نہ ہی یہ پہلے طریق رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو خود اس کی تفسیر فرما سکتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتب میں جو 80 سے زائد ہیں، اپنے ملفوظات میں، اپنے مکتوبات میں، اپنے اشتہارات میں قرآن مجید کی بہت سی آیات کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور کئی طریق سے اس کی آپ نے تفسیر اور تشریح بیان فرمائی ہے۔ خاص طور پہ آپ نے اس چیز کو ملحوظ رکھا کہ جو غیر مسلم قرآن مجید پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ نے اس کا جواب دیا، خاص طور پہ اس کو رد کیا قرآن مجید کی روشنی میں، اور آپ نے اس کا بڑا مدلل جواب ہر طرح سے دیا۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر ان کو تفسیر ہی دیکھنا ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر لکھی ہے، اعجاز مسیح۔ اعجاز مسیح میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر عربی زبان میں لکھی ہے، اور یہ ایک چیلنج تھا گولڑوئی صاحب کو، پیر شاہ گولڑوئی صاحب کے لیے، کہ وہ بھی 70 دن میں ایسی تفسیر لکھیں، لیکن وہ تو لکھ نہیں سکے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی ایک مفصل تفسیر لکھی ہے۔ یہ ساری آیات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس کی تفسیر فرمائی ہے، تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے 3 جلدوں میں یہ شائع ہو چکی ہوئی ہے، اور بڑے مفصل طور پہ شائع ہو چکی ہے۔ جہاں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیات کی تفسیر بیان کی ہے، اس سب کو جمع کیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا گیا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی گئی ہے۔ اگر یہ ہمارے بھائی ان 3 جلدوں کو پڑھ لیں گے تو تقریباً سارے قرآن کی ایک تفسیر ان کے سامنے آ جائے گی۔ بڑی مدلل تفسیر ہے، ہزاروں لاکھوں نے اب تک اس سے فائدہ اٹھایا، اور اسی کو بنیاد بنا کے آگے بہت سی تفسیریں لکھی۔ قرآن مجید کو سمجھنے میں وہ تفسیر
बहुत ज़्यादा मदद देती है। दूसरा सवाल इनका क्या था? दूसरा सवाल इन्होंने ये किया था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए थे, तो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हाँ, कोई मेरे भाई हज़रत मसीह मऊद, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब बानी जमात अहमदिया कोई दीन लेके नहीं आए हैं। आपका काम था ये दीन व युकीम शरिया था, दीन इस्लाम को असर नौ ज़िंदा करना और शरीयत को कायम करना। वो दीन जो आसमान पर उठ चुका हुआ था, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, जिसका नाम बाकी रह गया था और कुछ बाकी नहीं रहा था, उस दीन को दोबारा दुनिया में कायम करना, और वो हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ने कायम किया। आपका ना तो कोई और मज़हब था, ना कोई दीन था। दीन था तो वो दीन इस्लाम, और ना आपका कोई पेशवा था, ना आपका कोई और रसूल था। और ख़ुद आप अपने एक शेर में फरमाते हैं, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है, उस नूर पे फ़िदा हूँ, उसका ही मैं हुआ हूँ, वो है मैं चीज़ क्या हूँ। तो बात यह, आप तो कह रहे हैं जो कुछ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ। तो ये ऐसी गलत बातें हमारे गैर जमात दोस्त जमात अहमदिया की तरफ मंसूब करते हैं, बेचारे अवामुन नास को जमात के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए, उनको जमात से बज़्ज़न करने के लिए। अगर हमारे ये भाई ख़ुद हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात को पढ़ेंगे तो ये तमाम किस्म की गलत फहमियाँ जो हैं वो दूर हो जाएंगी, और जो ये इल्ज़ाम और जो ये बज़नियाँ जमात अहमदिया पे करती हैं वो इनको छोड़ना होगा। और इस मौके पे ये जो हमारे भाई सवाल कर रहे हैं, ये मैं एक अर्ज़ करता हूँ बड़े अदब के साथ। देखें आज आलम इस्लाम की हालत देख लें, सारे आलम इस्लाम की वो हालत बनी हुई है कि जिसको आप ये कह लें इससे बदतर सूरत कोई हो नहीं सकती। और हकीकत में अब ये ख़ुद कह रहे हैं, कल ही एक टीवी चैनल अरब के कह रहे थे, ये हम पर अज़ाब है जो अल्लाह की तरफ से है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख के राज़ी नहीं। इनकी सीरिया की लड़ाइयाँ देख लें, इराक़ की लड़ाइयाँ देख लें, अफ़गानिस्तान की देख लें, पाकिस्तान की देख लें, आज बांग्लादेश में देख लें, यमन में देख लें, मिस्र में देख लें, किसी एक जगह देख लें, मुसलमान का कातिल बना हुआ है और अल्लाह अकबर कह के उसको कत्ल कर रहा है, इस्लाम का नाम लेके कत्ल कर रहा है। कहाँ दीन है? कौन सा दीन? क्या ये वो दीन था जो हमारे आका सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे? क्या ये वो आदमियत की इज़्ज़त थी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की? और आज ये सारा अज़ाब क्यों मुसल्लत है इन पे? क्यों अल्लाह ताला ने इनके दिलों से मोहब्बत इस्लाम छीन ली? क्यों इनके ऊपर ये अज़ाब इन्हीं के हाथों से मुसल्लत किया? इसलिए कि इन्होंने आने वाले मामूर को नहीं पहचाना, उसकी तकज़ीब की, और उस तकज़ीब का खमियाजा ये भुगतते रहेंगे जब तक कि ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तरफ रजू नहीं करते। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह फरमाया था, दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसे कबूल ना किया, मगर खुदा उसको कबूल करेगा और बड़े ज़ोर आमर हमलों से उसकी सच्चाई को ज़ाहिर कर देगा। वो तो शुरू में ही मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि तू बहैसियत एक नज़ीर दुनिया में तो जा रहा है, मगर तुझे हम पहले बता देते हैं ये दुनिया तुझे कबूल नहीं करेगी, लेकिन खुदा कबूल करेगा। बड़े ज़ोर आवर हमलों से, हमले तो हो रहे हैं लेकिन आंखें नहीं खुल रही हैं। ये अभी जमात अहमदिया को एक छोटी चीज़ समझ रहे हैं, मगर वो दिन जल्द आएगा जबकि ये पहचान लेंगे कि जब तक हम इमाम महदी को नहीं मानते, और इमाम महदी को मानना कोई हम पर एहसान नहीं है, अगर तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं और जो दीन की बात ये कर रहे हैं और उस दीन की तरफ मंसूब होते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए थे, तो इनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानना होगा, इज़ा राय तो मुँह हो फ़ाबाए ऊ हो वलो हवन अज़ल सलजे फ़इन्नहु खलीफतुल्लाह बाद, कि वो महदी खलीफा है, उसकी बैत करनी होगी इनको।
दूसरी बात देखें, इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सानिया के मज़हर हैं। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत, उनका काम ही ये था कि किताब को सिखाना। जब इनको कोई सिखाने वाला ही नहीं इनके पास, तो ये इस्लाम सीखेंगे क्या? अभी एक भाई ने सवाल किया कुरान मजीद के तराजुम के ताल्लुक़ से। अरे तराजुम क्या, इनकी तफसीरें आप देख लें। एक ही कुरान की हिफाजत का अगर अल्लाह ताला ने वादा ना किया होता तो पता नहीं कि उसका भी क्या हशर बना के रख देते। यहाँ ही हिंदुस्तान में देख लें, देवबंदियों की एक तफसीर, बरेलवियों की दूसरी, अहले हदीसों की तीसरी, अरब वालों की चौथी, अख़वानुल मुस्लिमीन की पाँचवीं, एक से एक टकराती चली जा रही है तफसीर, और वो अजीब तरह का तमाशा बन रहा है। इस सारे मखमसे से निकालना किसने है? अरे तुम्हारी सारी कमेटियाँ, राब्ते और हुकूमतें सारी के सारे तो फेल हो गए। कभी खुदा के वास्ते ये सोच लिया करो कि इस मुसीबतों से इस्लाम को निकालेगा कौन? सिर्फ़ और सिर्फ एक इमाम महदी और असर हाज़िर में उसके खलीफतुल मसीह। उसी को अल्लाह ताला ने हकम और अदल बनाया था कि उसकी तरफ रजू करना, वो तुम्हारी सही रहनुमाई करेगा। अल्लाह ताला ने उनका नाम इमाम महदी रखा था। वो दुनिया से हदायत और कुरान की तफसीर नहीं सीखेगा, अल्लाह ताला की तरफ से उसको हदायत दी जाएगी। वो उस हदायत की रोशनी में दुनिया की रहनुमाई करेगा। अगर आलम इस्लाम ने इन सारे मखमसों से निकलना है, इन तमाम मुसीबतों से निकलना है, तो इनको इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जमात में शामिल होना होगा और उसकी खलीफतुल मसीह अय्यदुल्लाह ताला बेसन अज़ीज़ की अताअत में आना होगा, वरना ये मुसीबतें रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जाएंगी और ये कभी इनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जो मर्ज़ी ये कर लें, जितने मर्ज़ी कानून बना लें, इसमें से कभी नहीं निकल सकेंगे। तो अपने इस भाई को मैं सिर्फ ये बात दोबारा कहता हूँ, ये दीन वगैरह की बातें ना करें। हमारा दीन दीन इस्लाम, हमारा रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा, हमारी दायमी और अबदी किताब वो कुरान मजीद। ये गलत फहमियाँ पैदा ना करें, ये वो तरीके इख्तियार ना करें जो कि इबलीस ने अख्तियार किए, शैतान ने अख्तियार किए। ये हमारे मुखालिफीन जो बातें करते हैं, इनको हम कहते हैं अल्लाह से डरें। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, जब वो आती है तो पकड़ बड़ी सख्त आती है। उससे इनको बचने की हम एक खैर खाना नसीहत करते हैं और आज भी हम दुआ करते हैं और हमारे इमाम हर खुतबे में हमें तवज्जो दिलाते हैं कि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें, इनके इस मुसीबतों से निकलने के लिए दुआ करें। इस हाल में भी हम इनके लिए बद्दुआ नहीं करते, इनके लिए दुआ ही करते हैं कि अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि ये लोग जान नहीं रहे हैं, ऐ अल्लाह तू इनको हदायत दे। तो यही हमारी इस रमज़ान में दुआ है, इसी लैलतुल क़द्र में हमारी ये दुआ है कि काश काश ये लैलतुल क़द्र इनको नज़र आ जाए जो इस ज़माने में अल्लाह ताला ने इनकी हदायत के लिए भेजी है। अल्लाह ताला इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह ताला। एक और टेलीफ़ोन कॉलर हैं यूके से, मुकर्रम जमरोज़ ख़ान साहब, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जमरोज़ ख़ान साहब। जी वालेकुम सलाम। हेलो जी जनाब, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पेश करें। जी, आपकी पूरी टीम की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुरुआत में उनका नाम है गालिबन मौलाना कौसर साहब, काफ़ी इल्म में इजाफा किया पहले 15-20 मिनट, उसके बाद आस्ता से वो ट्यून बदल गए एंड ही पुट हिमसेल्फ ऑन, सॉरी टू से, ऑन अ रॉन्ग पाथ। अब मुझे 3-4-5 मिनट चाहिए कुछ कहने के लिए, अदब से कहूँगा, अखलाक से कहूँगा, जनाब दिलादारी मकसूद ना होगी। जनाब हमारा प्रोग्राम का अभी 7 मिनट का वक्त बाकी रहता है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि 2 मिनट के अंदर अंदर अपना सवाल इख्तिसार के साथ पेश करें ताकि उसका जवाब दिया जा सके। यार 2 मिनट चलो लगा लूंगा, 2 मिनट में जवाब के ये सामीन है जहाँ जहाँ देखे नाजरीन है उनको भी मैं समझाना चाहता हूँ, उनके इल्म में भी इजाफा करना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह मिर्जा साहब ने सॉरी टू से, मिर्जा साहब कहते हैं कि ईसा लुधियाना में आकर कुरान की गलतियां निकालेगा, नाउज़ बिल्लाह। सुनते जाइए जरा आगे। ओहो, मैं कुरान को दोबारा वापस लाऊंगा।
ٹھیک ہے جناب، اس کے ساتھ نہیں اور بھی سنیے جی اب ہے میرے انشاءاللہ پاس العزیز ہم ہیں آپ کے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ موقع دیں گے. بات سنیں، اس جو وقت یہ بات کہہ رہے ہیں نا خدا کے واسطے وہ صحیح طور پہ بیان کریں. یہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک مجذوب گلاب شاہ کی بات کر رہے ہیں. گلاب شاہ صاحب نے یہ پیشگوئی کی تھی مسیح علیہ السلام کے آنے سے پہلے کہ امام مہدی اور مسیح موعود لدھیانہ آئے گا اور وہ قرآن مجید کی غلطی نہیں. یہ اس کا قول ہے، مسیح موعود علیہ السلام کا قول نہیں ہے. وہ بات نہ کریں جب غلط ہے. مسیح علیہ السلام نے اپنی طرف کچھ نہیں کہا. اور گلاب شاہ صاحب نے جو بات کہی تھی وہ جب قرآن کی بات کر رہے تھے وہ یہ کہ اس کی تفسیر جو یہ لوگ لدھیانے والے اور اس طرف اور یہ ذہنیت رکھنے والے جو غلط تفسیر کریں گے وہ تفسیر جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام آ کے اس کی تصحیح کریں گے. یہ مقصد تھا اور مسیح موعود علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی تھی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ حکم اور عدل ہوگا اور وہ صحیح فیصلہ کرے گا کہ کیا غلط ہے کیا درست. اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں اسلام، ارے اسلام کی تصحیح وہ تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی. پیشگوئی فرمائے آئے تھے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ. مرزا صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ احیاء اسلام دین اسلام کیا. آپ یہ بتا دے، کوئی آج مسلمان ہمیں بتا دے کون سی ایسی بات ہے جو مرزا غلام احمد صاحب نے اصل اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا اس سے ہٹ کے کوئی بات کی ہو. ایک بھی بات بتا دیں، چیلنج ہے ہمارے اس پروگرام میں، ایک بھی بات بتا دیں جو اسلام کے خلاف حضرت مرزا غلام احمد صاحب یا آپ کے خلفاء میں سے کسی نے کی ہو. ایک بات بتا دیں، خدا کے واسطے ایک بات بتا دیں. بتائیں گے نہیں. ابھی میں نے پہلے بڑے ادب سے عرض کیا تھا کہ دیکھیں لوگوں کو بدظن نہ کریں، وہ کام نہ کریں جو شیطان اور ابلیس کا کام ہے. ان کو صحیح راہ دکھانے دیں، ان کو اللہ سے ہدایت پانے دیں. تو یہ بڑے ادب سے میری درخواست ہے کہ خدا کے لیے لوگوں سے یہ کہیں خود تحقیق کرو. اس رمضان کے آخری ایام اور لمحات میں یہ دعا کرو کہ اے اللہ جس امام مہدی علیہ السلام کو آنا تھا وہ آیا، اس نے اعلان کیا اور ہمارے سینے کھول دے کہ ہم اس امام مہدی علیہ السلام کو قبول کر لیں اور ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. تو جمروز خان صاحب ہم آپ سے دوبارہ عرض کریں گے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اپنی بات کو پیش کرنے کا موقع دیں گے اور آپ کے سوال سنیں گے اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اس موقع پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حضور فرماتے ہیں اگر کوئی مخالفین اسلام میں سے یہ اعتراض کرے کہ قرآن شریف کو سب الہامی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دینے میں یہ لازم آتا ہے کہ دوسری الہامی کتابیں ادنا درجہ کی ہوں حالانکہ وہ سب ایک خدا کی کلام ہے، اس میں ادنا اور اعلیٰ کیوں کر تجویز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک باعتبار نفس الہام کے سب کتابیں مساوی ہیں مگر باعتبار زیادت بیان اور مکملات دین کے بعض کو بعض پر فضیلت ہے. پس اس جہت سے قرآن شریف کو سب کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جس قدر قرآن شریف میں امور تکمیل دین کے جیسے مسائل توحید اور ممانعت انواع و اقسام شرک اور معالجات امراض روحانی اور دلائل ابطال مذاہب باطلہ اور براہین اثبات عقائد حقہ وغیرہ بکمال شد و مد بیان فرمائے گئے ہیں وہ دوسری کتابوں میں درج نہیں ہیں. تو ناظرین کرام انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کے تعلق سے ہماری بات انشاءاللہ العزیز جاری رہے گی. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کریم کی فضیلت اور اس کے فضائل کے متعلق کچھ سوالوں کے جوابات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا اگلا ایپیسوڈ مرخہ 9 جولائی 2016 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر 4 بجے قادیان دارالعلوم سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آؤ لوگو
تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا